أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ارشاد باری تعالی ہے، لوگو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، بس ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، جب اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک ذات ہمیشہ باقی رہنے والی باقی رہے گی۔ وہ ذات ہمارے رب کی ذات ہے، وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، زبان کی بوٹی سے بلوایا اور آنکھ کی پتلی سے دکھلایا۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے نیکی کا شوق، شوق عبادت۔ ہماری زندگی اس دنیا میں آنے کے بعد 3 مراحل میں سے گزرتی ہے۔ دنیا میں آنا ایک مرحلہ ہے، اور یہاں آ کے رہنا دوسرا مرحلہ ہے، اور اس دنیا سے واپسی انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ خالق اور مالک نے بے مقصد پیدا نہیں کی، اور انسان کی تخلیق کا جب اعلان اللہ رب الرحمن نے فرشتوں کے سامنے کیا تو اس انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب الرحمن نے یہی بتایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ آدم اور اولاد آدم کو
پیدا کرنے اور تخلیق کرنے کا اللہ کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت کا موضوع انتہائی طویل ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کیا ہے اور یہ نیکی کرنا میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جب نیکی کرنی ہی ہے تو پھر اس کو شوق سے کرنا چاہیے۔ نیکی اور عبادت کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگلی بات کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا، معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات کہ نیکی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اور سب سے اہم اور آخری بات، نیکی کر کے پھر اس کو ضائع بھی نہیں کر لینا چاہیے۔ یہی چند نکات آج کی گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ پوری دل جمی سے تشریف رکھیں، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نیکی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ عبادت اور نیکی، اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ بات جس کے کرنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے وہ نیکی ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے وہ نیکی ہے۔ منہ سے کچھ ایسا بولیں کہ کسی کا دل جیت لیں، منہ سے کچھ ایسا بولیں کہ کسی کے زخموں پہ مرہم رکھ دیں، منہ سے کچھ ایسا بولیں کہ کسی مسلمان کے کام آ جائیں، کچھ نہ بھی بولیں، نبی نے فرمایا مسکرا کے ہی مل لو، یہ بھی تیرا ملنا اللہ نیکی اور عبادت میں لکھ دے گا۔ منہ سے کچھ بولا جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی مخلوق راضی ہو گئی، یہ بھی نیکی۔ اپنے ہاتھ سے، اپنے قدموں سے چل کے گیا، ہاتھوں سے پکڑ کے اس جسم کے ساتھ چل کے کوئی کام کیا، وہ اللہ کی مخلوق کے کام آنے والا ہو یا اللہ کے گھر مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا عمل ہو۔ منہ سے کچھ بولا، اللہ کو پسند آیا، یہ بھی نیکی۔ چل کے گیا، ہاتھ سے پکڑ کے کیا، عمل سے کچھ کیا جس سے اللہ راضی ہو گیا، یہ بھی نیکی۔ اور نیکی اور عبادت کی انتہائی جامع تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ قرآن اور سنت کا ہر وہ حکم جس کے کرنے کا اللہ کے قرآن نے اور محمد الرسول اللہ کے فرمان نے حکم دیا ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ نیکی ہی ہے۔ قرآن کا اور پیارے پیغمبر کے فرمان میں سے ہر وہ حکم، ہر وہ کام جس سے روک دیا گیا ہے، جس سے مجھے قرآن نے اور نبی نے روک دیا ہے، اس سے اگر میں رک جاتا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور نیکی کی تعریف کے بعد، مفہوم کے بعد، اب یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ میں نے نیکی کرنی کیوں ہے، میرے لیے نیکی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ عبس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ لوگوں، ابھی تمہیں احساس نہیں ہے کہ نیکی کی قدر کیا ہوتی ہے، ابھی تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے اور اہم مواقع نیکی کے ضائع کر رہے ہو۔
یہ تو تمہیں اس دن میں تمہیں بتلاؤں گا، یوم یفر المرء من اخی، جس دن تو منہ چھپائے پھرے گا اپنے سگے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس روز بیٹا اپنی ماں سے چھپتا پھرے گا، اپنے باپ سے چھپتا پھرے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے چھپتا پھرے گا، اپنی اولاد سے چھپتا پھرے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ آج میرا باپ مجھ سے کسی نیکی کا سوال نہ کر لے، آج میری ماں مجھ سے کسی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، بچوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتا تھا، آج اس لیے چھپتا پھرے گا کہ حشر کے اس میدان میں کرنسی اللہ رب رحمان کی زندگی میں کی ہوئی دی ہوئی جو نیکی میں کر کے آیا ہوں، آج میرے پاس وہی کرنسی ہے، آج اس کرنسی کا، اس پیسے کا مجھ سے میری اولاد یا میری بیوی سوال نہ کر لے۔ نیکی کی اہمیت کا اندازہ اس دن ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، حشر کے میدان میں جب اعمال تولے جائیں گے، جب اعمال گنے جائیں گے، گنتی میں ایک نیکی کم ہو گئی تو اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اور اس حشر کے میدان میں کئی ایسے خوش نصیب بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کی برائیاں اور نیکیاں تقریباً برابر تھی، برائیوں سے صرف ایک نیکی زیادہ تھی، برائیوں کے پلڑے سے نیکیوں کا پلڑا صرف ایک نیکی کی وجہ سے باری ہو جاتا ہے، اور وہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر کبھی اس زندگی میں ایک نمبر سے پوزیشن ملتے ملتے رہ گئی ہو، ایک نمبر سے میرا اور آپ کا بچہ فیل ہوتا ہوا اگر ہم نے دیکھا ہے، تو ایک نمبر اور ایک کے ہندسے کی آپ کو قدر کا احساس ہونا چاہیے۔